محترم ناظرین کرام، یہ جو دن عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشیوں بھرا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اس دن کو انعام کا اور جزا کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن کو انعام کا دن کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ ماہ رمضان کے جزا کے طور پہ اس کو عطا کیا گیا۔ ماہ رمضان جس میں مومنین کا امتحان ہو رہا تھا کہ آیا وہ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں کہ جو عام اوقات میں، عام دنوں میں ان کے لیے جائز اور حلال تھیں، کہ آیا وہ اس مہینے میں ان سے اجتناب کرتے ہیں یا نہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، لیکن مومنین کا اور مومن کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے۔ نہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے، بلکہ جس طرح روزے کے بارے میں کہا گیا کہ جب تمہارا روزہ ہو تو کانوں کا بھی روزہ ہو، سماعت کا، بصارت کا، لسان کا، یعنی پورے وجود کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پورے وجود کا ایک امتحان ہو رہا تھا، کیونکہ مہینہ تربیت کا مہینہ تھا، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس تربیت میں کس قدر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس مہینے میں خداوند متعال کی رحمتیں نازل ہو رہی تھیں، برکتیں نازل ہو رہی تھیں، مغفرت کا سامان موجود تھا، لیکن اب یہ ہمارا امتحان تھا کہ ان رحمتوں سے کتنا استفادہ ہم کرتے ہیں، ان برکتوں سے کتنی جھولی ہم اپنی بھرتے ہیں، اس مغفرت سے ہم خود کو آراستہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ خدا کی مغفرت جو اس مہینے میں مومنین کے لیے خاص طور پہ عطا کی گئی تھی، کیا وہ ہم نے حاصل کی یا نہیں کی؟ چونکہ خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی بات ہے کہ اس خطبے میں رسول خدا نے دو افراد کو شقی قرار دیا ہے، بدبخت قرار دیا ہے۔ ایک مولا کائنات کے سر اقدس پہ ضربت چلانے والے کو شقی قرار دیا، اور دوسرا اس شخص کو شقی قرار دیا جو خدا کی بخشش حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا ان رحمتوں سے، ان برکتوں سے، اس مغفرت سے استفادہ کیا یا نہیں۔ اگر ہم نے ماہ رمضان ویسا ہی گزارا ہے جیسا خدا چاہتا تھا، تو یقیناً یہ دن انعام کا دن ہے، یہ جزا کا دن ہے۔ اس دن کے انعام ہونے کے بارے میں روایت موجود ہے، جہاں رسول خدا نے فرمایا کہ یہ دن وہ دن ہے کہ ایک منادی ندا دے کر کہتا ہے، ایھا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم، اے مومنین اپنے تحائف اور اپنے انعامات لینے کے لیے نکلو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو انعامات مل رہے ہیں، یہ عام بادشاہوں کی طرف سے نہیں مل رہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے مل رہے ہیں۔ عام بادشاہ جتنا بھی سخی ہوگا، جتنا بھی کریم ہوگا، وہ اتنا ہی عطا کر سکتا ہے جتنی اس کی بساط ہے، جتنی اس کی حکمرانی ہے، جتنا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، جتنا کچھ اس کے زیر تصرف ہے، اور وہ اتنا ہی دے گا جس قدر اس کی سخاوت اس کو اجازت دے گی۔ لیکن ہم جب خداوند متعال کے کرم کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ایسا کریم ہے جس کی کریمی کو ہم ماپ نہیں سکتے، اس کے خزانے ایسے ہیں جس کو ہم کسی وزن میں تول نہیں سکتے، کسی جگہ میں محدود نہیں کر سکتے۔ وہ خزانے بے شمار خزانے ہیں جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ عطا کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ ایسے خزانے ہیں کہ جن کی انتہا نہیں ہے، اور لینے والے ہم جیسے گنہگار ہیں۔ تو یقینی بات ہے وہ انعام بے مثال انعام ہوں گے۔